57 نمبر نازل ہے سورہ صافات کے بعد ربط کئی صورتوں پر۔ پہلے صورت میں زیادہ ادلہ عقلیہ، اب اس میں نقلی دلیل لقمان حکیم سے، اور ادلہ عقلیہ کے بعد دوسرا لقمان حکیم سے اشارہ کہ یہ مسئلہ انبیاء کا بھی ہے اور حکماء کا بھی ہے، ہر حاکم سمجھدار نے اس مسئلہ توحید کو تسلیم کیا۔ پہلے بشارت بن نصرت، اس صورت میں زیادہ بشارات اخروی ہوں گے، دنیاوی بشارات کے ساتھ اخروی بشارات ہوں گے۔ پہلے کے آخر میں ترغیب الی القرآن، تو اس کے اول میں ترغیب ہے قرآن کے طرف، یہ ذکر ہوں گے۔ پہلے آخر میں تھا لا یوقنون، اور اس کے شروع میں ہم یوقنون، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یقین کرنے والوں کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اثبات توحید، دلیل نقلی، عقلی، وحی، تینوں قسم کے دلائل سے، اور ساتھ شرک مذمت ہے۔ سورت 2 حصے ہوں گے، پہلے 2 رکوع میں ایک حصہ اور پھر آخر تک دوسرا۔ شروع میں ترغیب ہے قرآن کے طرف، قرآن ماننے والوں کے 5 خوبیاں، اور ان کو محسنین کہا گیا۔ نہ ماننے والوں کے لیے برائیاں اور ان کے لیے عذاب کا ذکر، اور پھر واقعہ لقمان، یعنی توحید کا اثبات دلیل نقلی لقمان حکیم سے۔ الف لام میم، یہ ہے آیت کتاب کا الحکیم جو حکمت والا ہے، یا مضبوط کتاب ہے، حکمتوں سے بری کتاب۔ یہ ہدایت ہے، یعنی اس میں عقیدے کا بیان، رحمت ہے یعنی اعمال کا بیان، اس میں رحمت والے اعمال ہے، کوئی عمل کرے گا رحم ہوگا، اس میں ایسے عقائد ہے جو درست عقائد ہے، ہدایت ہے۔ لیکن فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ للمحسنین، اخلاص سے عمل کرنے والے، جس میں اخلاص ہو وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ محسنین کی نشانیاں کیا ہے؟ نمبر 1 الذین، وہ لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے نمازی ہونا، مال خرچ کرنا، آخرت پر یقین، اخلاص، یہ سب چیزیں ہو تو قرآن کے مزے کو محسوس کرے گا۔ اولئک، یہ صفات والے ہدایت پر ہے رب کے طرف سے، اور یہ کامیاب ہے۔ ومن الناس، غیر محسنین کا ذکر پہلے محسنین تو اس کے مقابلے میں غیر محسنین، لوگوں میں کچھ ایسے ہے یشتری، جو لے لیتا ہے لہو الحدیث، دل بہلانے والے چیزیں۔ لہو الحدیث، ہر وہ چیز بس جس سے دل مصروف ہو۔ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہرا کر دے لوگوں کو اللہ کے دین قرآن سے۔ ایک طرف قرآن ہے تو دوسرے طرف وہ کھیل کھیلتے ہیں، اور فضول اعمال، گانا بجانا، گانے ہے، عیش و عشرت ہے، شراب ہے، فلم ہے، ہر وہ چیز بس اس سے وہ مصروف ہو وقت گزارنے کے لیے، اور مقصد کیا کہ لوگوں کو ان میں مشغول رکھ کے کوئی دین کے طرف نہ آئے۔ لیضل عن بغیر علم، بغیر علم کے، اسے علم نہیں قرآن کا، اس لیے انکار کرتا ہے، قرآن کے حقیقت سے بے خبر ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا، اور بنائے اللہ کے دین کو ہزواً، مذاق، اللہ کے راستے یعنی قرآن کو، آخرت کو، سب کو مذاق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ تو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں نضر بن حارث نے جا کے ایسے کچھ ڈائجسٹ قصے لائے تھے شام سے، ان علاقوں سے لوگوں کو قصے سناتے تھے، اور پھر لونڈیاں بھی تھی، باندیاں، وہ نچواتے تھے، شراب کے مجلس بنا کے کہ لوگوں اس میں آؤ، نبی تو کہتا ہے جنت میں ہے یہ نعمت ہے، میں تمہیں یہی پر دے دیتا ہوں۔ تو ان کی مذمت کے لیے ہے یہ کہ کچھ جاہل ایسے بھی ہے۔ لہو الحدیث، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے عبادت سے مشغول رکھے، وہ لہو الحدیث میں داخل ہے۔ اس میں فضول قصے ہے، فلم ہے، گانے ہے، جو کچھ چیز جو غفلت کے اسباب بنے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہمارے آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، پھرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں فی اذنیہ، ان کے کانوں میں وقرًا، بوجھ پڑا ہے، قرآن اس پر بوجھ ہوتا ہے، اور فضول چیزیں اس پر خوش ہے۔ تو یہ برائیاں ہے۔ نمبر 1 یشتری لہو الحدیث، دوسرا علم نہیں، جاہل ہے، بغیر علم، تیسرا قرآن کو مذاق اڑاتا ہے، مذاق سمجھتا ہے۔ نمبر 4 عذاب مہین ہے ان کے لیے، اور واللہ مستکبرن، آیتیں سن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ نمبر 6 ان کے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے، قرآن ان پر بوجھ ہوتا ہے۔
دوسرے طرف محسنین کا ذکر، جو ایمان لائے اور عمل کرے نیک، ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا وعدہ، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ ظالم غالب نہیں آ سکتے، اللہ کو دوست کی ضرورت نہیں، عزیز ہے، حکیم ہے، مشیر کے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد، دلائل عقلیہ، اللہ نے آسمان بنائے بغیر ستون کے، دیکھ سکتے ہو۔ القا، رکھ دیا اللہ نے زمین کے اوپر، رواسی، مضبوط مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، کہ تم پہ حرکت نہ کرے، جھک نہ جائے تم پر۔ وبث فیہا، پھیلایا اللہ نے اس میں ہر قسم کے دابے، مختلف قسم کے حیوانات ہے، شیر سے لے کر چوہے تک، چھوٹے بڑے پرندے ہے، بر و بحر میں ہے۔ وانزلنا، ہم برساتے ہیں اوپر سے پانی، نکالتے ہیں اس کے ذریعے، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے کریم، عمدہ عمدہ۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق، مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین، کیا کچھ بنایا انہوں نے جو اللہ کے سوا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ آسمان و زمین تو اللہ کا مخلوق ہے، یہ پانی اللہ کا مخلوق ہے، یہ دابے جانور اللہ کا مخلوق، گوشت تم کھاتے ہو یہ تو اللہ نے بنایا، دان تمہیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤ، تیرے بدن میں کون سی چیز ہے جو جس کا خالق کوئی اور ہو؟ بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہیں، پھر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لقمان حکیم کا ذکر، تو بعض کہتا ہے یہ ایوب علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ایک قول یہ ہے داؤد علیہ السلام سے انہوں نے علوم حاصل کی، اور حبشے کا تھا، رنگ سے خوبصورت نہ تھا لیکن علم اللہ نے اس کو سمجھ دی، انبیاء کے علوم سے انہوں نے فائدے اٹھائے، اور مشرکین اپنے بچوں کو بھی لقمان حکیم کے قصے سناتے تھے، مشرکین مانتے تھے۔ تو قرآن لقمان کا ذکر کر کے کہ جس کا عقیدہ، جس کا تم معتقد ہو، وہ بھی تو توحید کا معتقد تھا، اور ان کی نصائح سنو۔ تو لوگ حکیموں سے نسخے لیتا ہے نا، قرآن نے وہ نسخے بتائے جس سے ایمان بن جائے، بدن سے کیا کرنا ہے، بدن مسئلہ نہیں، ایمانی نسخے ان سے سیکھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے دی لقمان کو الحکمت، سمجھداری۔ حکمت کیا؟ ان یہ ہے اشکر للہ، کہ شکر صرف ایک اللہ کے ادا کرو، ہر وقت اللہ کا شکر گزار بن کے رہو، یہ حکمت ہے۔ ہم نے انہیں یہ سمجھ دی کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو شکر کرے گا تو شکر اپنے نفس کے فائدے، جو ناشکری کرے گا تو اللہ غنی ہے، بے حاجت، حمید، تعریف کیا ہوا، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود بذات خود حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان حکیم کے کئی اچھے اقوال مفسرین نے ذکر کی، تفصیلی اقوال ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ اس کو نصیحت کرتے رہے، نصیحت کرتے تھے، یعظہ، نصیحت کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا باپ کو چاہیے بیٹے کو خصوصی نصائح کرے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا تصغیر ہے، میرے بچونگڑے، یعنی محبت کا لفظ ہے، تو چاہیے محبت سے سمجھا دے۔ لا تشرک باللہ، شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ظلم ہے، کیوں؟ ظلم دوسرے کا، ایک کا حق دوسرے کو دینا۔ تو اللہ معبود ہے، تم دوسرے کو معبود کہو گے، اللہ کی صفات مخلوق کو دو گے، عالم اللہ ہے، تم مخلوق کو عالم الغیب کا ہے۔ تو شرک بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ بڑے ہستی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو توحید سمجھانا چاہیے، یعنی ABC اتنا ضروری نہیں ہے آپ اس کو انگلش یا دوسرے چیزیں سمجھا دیں، اور توحید کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے لیے کورس کی ضرورت نہیں کہ آپ ان کو 2 سالہ کورس کرے پھر سمجھائے، یہ تو اپنی زبان میں ان کو سمجھائے، بیٹا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، انبیاء کے عقیدے سمجھائے، انبیاء اللہ کے رسول ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، تو یہ توحید سمجھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ درمیان میں ادخال الہی، لقمان تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا بیٹھے میرا خیال کرو، تو اللہ نے درمیان میں والدین کا حق ذکر کیا کہ ایسا والد ہو تو بچے کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ ہم نے وصیت کی انسان کو ماں باپ کے بارے، وصیت مانا سخت حکم دی، حملت ہو، اٹھاتی ہے اس بچے کو، امہ ہو، اس کے ماں، وہنن، کمزوری، علی وہنن، اوپر کمزوری کے، ایک کمزوری اوپر دوسرے کمزوری، یعنی جتنے مہینے بڑھ جاتے ہیں تو ماں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، روز بروز ماں کمزور ہو جاتی ہے،
وفصالہ پھر اس کو دودھ سے چھوڑانا فی عامین 2 سال میں. تو 2 سال اتفاقی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول بھی پھر یہ ہے، یعنی صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، انشکر لی کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر میرے طرف واپسی ہے، میرا شکریہ کہ خالق میں ہوں، ماں باپ کے ذریعے آپ کے پیدائش ہے، ان کا شکریہ ادا کریں، میرے طرف واپسی ہے. تو ماں کا حق زیادہ ہے بنسبت باپ کے، اس لیے ماں تکالیف بھی زیادہ برداشت کرتے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اگر کوشش کرے محنت کرے یہ ماں باپ تجھ پر کہ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ وہ کہ نہیں تجھے اس پر علم یعنی ان کے معبود ہونے پر علم، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ان کو معبود بنا لے. تو ان فلا تطعهما ان کے پیروی نہ کرو، وصاحبهما اور ان ماں باپ کا ساتھ دو، بھلے ماں باپ کافر ہے لیکن اس کا ساتھ دیا کرو دنیا میں معروفاً اچھے طریقے سے، دنیاوی معاملات میں ان کا خدمت کرو، ان کا علاج کرو، بھلے کافر ہے لیکن دین میں ان کے باتیں نہ مانو. واتبع سبیلا پیچھے چلو ان کے راستے میرے طرف، یعنی مخلصین کے راستے پہ جاؤ، میرے طرف واپسی ہے، میں خبر دوں گا جو اعمال تم کرتے ہو. اور نصائح، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو انہا اگر ہے یہ خصلت یہ عمل، کوئی بھی عمل آپ کرے اگر ہے وہ بقدر حبت من خردل رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ ہے فی صخرت چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں، تو یاتے بھی اللہ لے آئے گا اس کو اللہ. تو ایک چیز نظر جب انسان کو نہیں آتا، کیوں؟ تو ایک سبب کیا ہوتا ہے، صغر جثہ، اگر ایک چیز بہت چھوٹا ہے تو نظر نہیں آئے گا، جیسے ذرات ہوتے ہیں. ایک یہ تو کہا من خردل رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. دوسرا کبھی نظر کیوں نہیں آتا کہ پردہ سخت ہے، دیوار سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، دیوار موٹا پردہ ہے. تو چٹان کے اندر کیوں نہ ہو اتنا سخت پردہ ہو، اتنے اندر بنگلوں میں عمل کرے، اللہ پھر اس کو لائے گا قیامت کے دن. تیسرا کبھی ایک چیز اس لیے نظر نہیں آتا کہ بعد ہے، دوری، ہم سے چیز دور ہے، امریکہ میں ہے تو کیسے نظر آئے گا. تو او فی السماوات آسمانوں میں کیوں نہ ہو، یعنی اتنا دور عمل ہو تو اللہ سے دور نہیں. کبھی ظلمت ہے یعنی دور نہیں قریب ہے لیکن اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، تو او فی الارض یعنی زمین کے اندر اندھیروں میں کیوں نہ ہو. تو ایک عمل صغیر ہے یا سخت پردوں میں ہے یا دور ہے آسمانوں میں یا اندھیروں میں ہے، اللہ ہر عمل کو حاضر کرے گا قیامت کے دن. یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف باریک بین ہے، خبردار. اور احکام، عقیدہ صاف ہو گیا نا کہ اللہ پر عقیدہ رکھو، کوئی عمل اس سے چھپے نہیں رہ سکتے. تو اب اعمال کا ذکر ہے. اے میرے بیٹے نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کہ وہ غریب تھا، غریب کے اوپر زکوٰۃ لازم بھی نہیں. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ امر بالمعروف کرو، توحید کا حکم دو، منکر یعنی شریعت کے خلاف کام سے روکو لوگوں کو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبْر صبر کرو جو آپ کو تکلیف، امر بالمعروف میں تبلیغ میں تکالیف ہے برداشت کرو. یقیناً یہ صبر من عزم الامور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. عزم الامور پکے کام، جن کاموں پر اللہ نے حکم دیا ان میں یہ ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اصل میں سعور ایک بیماری ہے، جب اونٹ میں لگ جاتا ہے تو وہ گردن پھر ایسے موڑ کے گردن رکھتا ہے، سیدھا نہیں جا سکتا. تو سعور اس بیماری کو کہا جاتا ہے. مراد یہ کہ لوگوں سے اعراض کر کے گردن ایک طرف کر کے متکبرانہ انداز میں باتیں نہ کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ اعراض نہ کرو، مت پیر دو خدہ کا اپنا رخسار اپنا چہرہ لوگوں سے، یعنی مت بلا متکبر نہ بنو، اپنا رخسار لوگوں سے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مت چلو زمین میں مرحن تکبر کے ساتھ. اللہ محبت نہیں رکھتا، ہر مختال یعنی غدار خیانتگر فخور اپنا بڑائی بیان کرنے والا، کام نہیں کرتا بس اپنا بڑائی جو بیان کرتا ہے میں ایسا ہو ایسا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے. مختال ہے، خیانت کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا. وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ میانہ روی اختیار کرو اپنے چال چلن میں. وَاغْضُضْ کم کرو اپنے آواز. یقیناً انکر الاصوات آوازوں میں برا آواز صوت الحمیر گدھے کی آواز ہے. یعنی بلا وجہ چیخو نہیں، کیوں بلا وجہ چیخنا آوازیں نکالنا تو گدھے کی عادت ہے. عام جانور پر بوجھ رکھو وہ چیختا ہے، گدھے سے بوجھ ہٹا دو تو وہ چیختا ہے، آواز نہیں. جب تک بوجھ جتنا بھی وزنی بوجھ رکھو گدھے کے منہ سے آواز نہیں نکلے گا.
اور بوجھ ہٹا کے تو پھر ڈرا فضول بلا وجہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں ذکر شریعت میں خفی آیا ہے کوئی حکم تو بلا وجہ جہر نہ کرو، جہاں حکم ہے تو جہر کرو۔ تو جو بلا ضرورت جہر کرتا ہے ان کی تشبیہ ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح جتنے آواز کی ضرورت ہے تو اتنے آواز سے سمجھاؤ اور اس سے زیادہ چیخو نہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ دوسرا باب دلائل عقلیہ۔ دیکھتے نہیں اللہ نے تمہارے فائدے میں لگایا جو آسمان زمین میں ہے، تام کر دیا اللہ نے تم پر نعمہ اپنے احسانات ظاہر اور باطن۔ ظاہر بدن کو دیکھو کتنا حسین، باطن دیکھے اندر معدہ کام کرتے ہیں، گردی کام کرتے ہیں۔ یا ظاہری نعمت بدن پر، باطنی نعمت ایمان سے اللہ نے نوازا۔ ومن الناس نضر بن حارث، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو جگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے توحید میں، بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے، یعنی نہ دلیل عقلی ہے، نہ وحی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو دلیل کیا ہے ان کا؟ دلیل کچھ بھی نہیں، بس بڑوں نے ایسا کیا ہے، یہ دلیل۔ کوئی قرآن کا ہے عقل کے مطابق دلیل دے، کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے پیچھے چلو اس کا جو اللہ نے اتارا، کہتے ہیں بلکہ ہم پیچھے چلتے ہیں جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اگرچہ لو کان الشیطان مانا یتبعون آباءہم، اگر بڑوں نے کوئی برا عمل کیا شیطانی تو تم وہ کرو گے۔ یدعوہم، اگرچہ شیطانی نے پکارتا ہے گرم عذاب کے طرف۔ ومن یسلم وجہہ، جو بھی تابع کرے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی شرک نہ کرے، شرط یہ ہے کہ وہ محسن ہو، مخلص ہو۔ فقد استمسک، یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، العروۃ الوثقی، پکے کڑی کو، لوہے کے پکے کڑی۔ تو جتنا بھی سیلاب ہو آپ ایک مضبوط کڑی سے اپنے آپ کو باندھ لے، سیلاب آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کے طرف واپسی ہے امور کا۔ ومن کفر، دلائل بیان ہو گئے لقمان سے، عقلی دلائل سب، پھر بھی کوئی کفر کرے تو پھر غم نہ کرو، جو کفر کرے فلا یحزنک کفرہم، کفرہ، غم میں نہ ڈالے اس کا کفر۔ ہمارے طرف واپسی ہے، ہم خبر دیں گے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ علیم بذات الصدور، سینوں تک کے حال جانتا ہے۔ ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، ثم نسترہم، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے سخت عذاب کے طرف۔ دلیل عقلی اعترافی، ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، تو کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، جب آسمان و زمین کے خالق اللہ ہے تو معبود بھی اللہ، لیکن اکثر جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات، تصنفی شرک فی التصرف، اللہ کے کنٹرول میں ہے جو اوپر ہے نیچے، اللہ مستغنی ہے خوبیوں والا۔ ولو ان ما فی الارض من شجرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی کا ذکر ہے آیات میں۔ لو شرطیہ ہے، آگے ما نفیدت کلمات اللہ، یہ اس کے لیے جواب ہے، اور ان حرف حروف مشبہ بالفعل سے، ما فی الارض یہ مبین ہے، من شجرتن اس کا بیان ہے، تو یہ مبین اور بیان مل کر ان کے لیے اسم، اقلام اس کا خبر۔ تو معنی یہ اگر ہو جائے ما وہ جو زمین میں ہے، ما فی الارض زمین میں جو ہے، زمین میں کیا ہے؟ من شجرتن درخت، زمین میں جو درخت ہے اگر یہ سب کے سب ہو جائے، اقلام قلم ہے، یہ قلم بن جائے۔ والبحر، اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی، اس کی مدد کرے، اس کے بعد 7 دریا اور بھی، تو ما نفیدت کلمات اللہ، 7 دریا اور بھی، یکتب بہا کلمات اللہ، اس سے کلمات الہی لکھنا شروع کرے تو ختم نہیں ہوں گے۔ مانا اللہ نے تمہیں کچھ احکامات دیے وحی کے ذریعے قرآن، باقی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اگر تمہیں احکامات دے تو اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دلائل، قدرت کی نشانیاں اور معلومات وہ تو 7 سمندر کی سیاہی سے لکھ دے، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہ تمہارے ضرورت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا جس میں تمہارے کامیابی کے اصول ہیں، ان کے معرفت اور قدرت کے دلائل تو سمندروں سے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ عزیز ہے حکیم، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدائش اور دوبارہ اٹھانا اللہ کا نفس، پہلے علم کا ذکر ہر چیز پر علیم، اب قدرت کا، کنفس واحدہ، جیسے ایک سانس ہے ایک معنی، یا جیسے ایک نفس کو بنانا، ایک کو پیدا کرنا بھی کن سے ہے اور سب کو بھی۔ اور دلائل عقلی دیکھتے نہیں، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وسخر الشمس، کام پہ لگایا، شمس و قمر، ہر ایک روا ہے وقت مقررہ تک، اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ ذالک، یہ بیان دلائل کیوں؟
نتیجہ دلائل کا، یہ دلائل اس پر ہے کہ یقیناً اللہ حق معبود ہے، اور جو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے۔ اللہ بلند ہے ذاتاً، کبیر صفتاً۔ علم تر ان الفلک تجری، اور دلائل بحری دلائل، دیکھتے نہیں کشتیاں روا ہے دریا میں اللہ کے نعمت کے ساتھ، تاکہ دکھا دے تمہیں من آیاتہ اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں، اس میں نشانیاں ہے لکل صبار، بہت صبر کرنے والا اللہ کے طاعت پر، شکور، اللہ کی نعمتوں کا قدردان۔ تو سمندر کے سفر سے ہر آدمی کامیاب نہیں آتا، جو بڑا صبار ہے، شکور ہے، تو وہ بہت سے نتائج لے کے اللہ کا تابعدار بن جاتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ڈانک لیتے ہیں ان کو موجن لہریں، کالظلل، سائبان جیسے، تو پھر پکارتے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو کر تابعداری۔ تو کچھ ایسے ہیں نجاہم، جب اللہ نجات دیتا ہے خشکی کے طرف، تو کچھ ان میں سے مقتصد، یعنی ثابت علی عقیدتہ، پھر توحید پر قائم رہتے ہیں، درمیانی عقیدہ توحید پر۔ جیسے ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کو اللہ نے بچایا، اس نے وعدہ دیا مجھے سمندر سے اللہ نے لہروں سے بچایا، میں ایمان لاؤں گا، تو مومن بن گیا۔ اور پھر جب شام میں لڑتے ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہا تو شہید ہو رہے تھے، تو خالد ان کے سرہانے بیٹھے تھے، کہا کتنا خوش قسمت ہے عکرمہ کہ مجھ سے بعد آئے اور مجھ سے پہلے گئے، مقام پا لیا، میں کب سے آیا ہوں اور ابھی تک شہید نہیں ہو رہا۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل، انکار نہیں کرتے ہمارے قدرت کے دلائل سے، الا کل ختار، مگر ہر غدار، وعدہ توڑنے والا، کفور ناشکر۔ ختار صبار کے مقابلے میں، شکور کے مقابلے میں کفور ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، اس دن سے، یومن، وہ دن بدلہ نہ دے گا باپ اپنے بیٹے کو، یا لا یدفع، دفع نہیں کر سکے گا باپ اپنے بیٹے سے، یا عوض نہیں بنے گا باپ اپنے بیٹے سے، ولا مولود، نہ بیٹا، ہوا جازن، وہ بدلہ بنے گا اپنے باپ سے، شیئن، کسی چیز کا۔ اس دن انسان کا بدلہ نہیں بنے گا۔ یقیناً وعدہ خداوندی سچ ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے مقابلے میں الغرور، بڑا دھوکہ باز۔ الغرور، دھوکے میں ڈالنے والے، یعنی شیطان، کئی دنیا تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ نمبر 2، شیطان وسوسوں میں ڈال کے، دنیا خواہشات میں اور شیطان شبہات میں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، آخر میں علم کلی، اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ وینزل الغیث، اتارتا رہتا ہے بارش، جانتا ہے ما فی الارحام، جو بچہ دانوں میں ہے۔ وما تدری، معلوم نہیں کر سکتا کوئی نفس، ماذا تکسب، کہ کیا کچھ کمائے گا، غداً، کل۔ وما تدری، معلوم نہیں کر سکتا کوئی نفس کہ کس زمین پہ مرے گا۔ یقیناً اللہ علیم ہے، خبیر۔ تو یہ مفاتیح الغیب ہے، 5 بڑے، یعنی قیامت کا علم، یہ چابی ہے۔ اس کو مفاتیح کیوں؟ پھر قیامت میں کون جنت جائے گا کون نہیں، وہ تو آگے خزانہ ہے، لیکن صرف آنے کا علم یہ ایک چابی۔ اسی طرح بارش کا علم یہ چابی ہے، اور بارش سے پھر کس کو فائدہ ملے گا کس کو نقصان، یہ تو آگے خزانہ ہے۔ ایسے ہی بچہ میں کیا ہے، اور یہ ایک چابی ہے، پھر وہ بڑھے گا، کتنا کھائے گا، کب مرے گا، شقی ہوگا نہیں، اس نے 5 کا یہ ایک خزانہ ہے۔ اور یہ ہر نظام سارا کے سارا ان 5 میں ہے۔ زمانوں کا علم، مکانات کا علم، اوپر کا علم، نیچے کا، ماضی کا علم، مستقبل کا علم، سب اس میں آ گیا۔ اور مشہور ہے نا، منصور بادشاہ نے، عباسی نے خواب دیکھا تھا، مجھے ایسا اشارہ ہوا خواب میں 5 کا، 5 انگلیوں سے اشارہ، تو ڈر گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے، بعض کہتے ہیں حسن ابن سیرین رحمہ اللہ نے تعبیر میں بتایا کہ ڈرنے کے بات نہیں ہے، یہ 5 چیزیں ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بھلے تم جتنا بادشاہ ہو لیکن علم غیب اللہ کے پاس۔